The Voice of Ummah Online Network of Islamic Education. اسی سوال کے متعلق ایک اشکال اور اس کا جواب۔ بعض ایسی خواتین ہیں جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، مثلا حمل کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا پھر اسی کے ساتھ متعلق مسافر جو کسی سفر پر ہو، سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا ایسا مریض جو عارضی مرض ہو جس کی، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسافر سفر میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو روزہ رکھتا تھا اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے تھے، اور جو نہیں رکھتا تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی، تاکہ سفر میں اجازت ہے روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن اگر روزہ نہیں رکھنا تو بعد میں اس کی قضائی دینا لازم ہے، اس کا فدیہ نہیں ہوگا۔ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد اس کی گنتی پوری کرنا ہے۔ سفر کی وجہ سے بھی اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی مرض عارضی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ مرض کے اختتام پر رمضان المبارک کے بعد جو روزے رہ گئے ہیں وہ پورے کرے۔ یہ تو ایک بات مکمل ہوگی، لیکن میں جس بات کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب شریعت ایک چیز کی رخصت دے دے، اپنے اوپر جبر نہ کیا جائے۔ جب شریعت میں ایک چیز کی رخصت موجود ہو تو اس میں جبر نہ کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ پر جبر کرے گا تو یہ ایک شریعت کی روح کے بھی خلاف ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ پر جبر نہ کرو۔ ایسا کرنے والے نے شریعت کی جو اصل روح ہے، جو شریعت کا مقصد ہے، اس کو نظر انداز کیا۔ دوسرا، ایسے شخص نے اپنے جسم کا جو حق ہے اس کو بھی پامال کیا ہے، کیونکہ والے جسد کا علیہ کا حق، جسم کا بھی حق، اس حق کو اس شخص نے پامال کیا ہے۔ نمبر 3، تکلف کی عبادت کی وجہ سے انسان دوسروں کے بھی حق کو پامال کرتا ہے۔ ایسی خواتین جو حالت حمل میں ہوں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ لیں گی، لیکن اس کی وجہ سے وہ اس بچے کا بھی حق جو ہے اس میں کمی کرتی ہے۔ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی مائیں، اس وجہ سے کہیں ہمارے روزے پہ اثر نہ پڑ جائے۔ بچے کو سارا دن دودھ اس لیے نہیں دینا کہ ہم نے اپنا روزہ مکمل کرنا ہے، یہ بچے کا حق مارنا ہے، جبکہ شریعت نے رخصت دی ہوئی ہے۔ اس لیے اس بات کا انتہائی خیال رکھا جائے، اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے روزے رکھنا یا کوئی بھی عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کے بارے میں نے بتایا کہ ایک تو شریعت کی جو روح ہے، شریعت کا مقصد ہے، اس کو پامال کرے گا، اپنے جسم کے حق کو پامال کرے گا، دوسروں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ پہلی صورت جو میں نے بیان کی تھی وہ تھی دائمی مریض یا بوڑھے لوگ، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان پر قضا نہیں ہے، روزے کی قضا نہیں، ان کے لیے فدیہ ہے، فدیۃ طعام مسکین۔ لیکن جو بیمار ہوں اور ان کی مرض عارضی ہو یا سفر پر ہوں، یا خواتین حالت حمل یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، ان کے لیے فدیہ نہیں قضا ہے، ان کے لیے فدیہ نہیں ہے بلکہ یہ روزے کی قضائی دیں گے، فدیہ نہیں دیں گے، یہ بعد میں اتنے روزے مکمل کریں گے۔ The Voice of Ummah Online Network of Islamic Education.